السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں نسبت کے بارے میں کہ نسبت جس چیز سے جڑ جائے آدمی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور جب نسبت اللہ سے جڑ جائے چاہے وہ کاغذ کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی اللہ کی نسبت جڑنے کی وجہ سے قابل مبارکباد ہو جاتا ہے۔ جس پتھر پر اللہ کا نام لکھ دیا جائے تو نسبت کی معرفت کی وجہ سے وہ پتھر کا ٹکڑا بھی مبارک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کی نسبت اللہ سے جڑ جائے تو انسان بھی مبارک ہو جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک کاغذ کے ٹکڑا پر اللہ کا نام لکھا جائے اور وہ محترم ہو جاتا ہے۔ راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا چلتے پھرتے بہت ساری چیزیں، قیمتی چیزیں بھی پڑی رہتی ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی معمولی سا کاغذ کا ٹکڑا ہو اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہو یا پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو اور مسلمانوں کی نظر اس پر پڑ جائے، اس کاغذ کے ٹکڑے پر بھلے ہی کیچڑ کیوں نہ لگے ہو، مٹی کیوں نہ لگے ہو، وہ اتنا محترم ہوتا ہے کہ آدمی اسے دھو کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ آپ نام کی نسبت دیکھیے کہ نام کی نسبت جڑ جانے سے اتنا محترم ہو جاتا ہے ایک معمولی سا کاغذ کا ٹکڑا۔ تو پیارے ناظرین، اگر ہم بات کرتے ہیں انسان کی اور انسان کے نام کے ساتھ لفظ مسلمان یا مومن کا لقب مل جائے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، تو وہ انسان محترم ہے۔ اب محترم کی کردار کو نبھانے کے لیے اگر ہم محترم ہیں تو محترم کی خوبی کو نبھانے کے لیے ہمارے اندر وہ احترام والی باتیں پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے احکام کی پاسداری کرنی ہوگی، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کا احترام کرنا ہوگا۔ ہمیں اس بات کے اوپر ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اب ایک اللہ کا بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو اور پھر وہ جھوٹ بولے، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ایک اللہ کا بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر وہ کسی برائی کے راستے پہ چلا جائے، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور پھر وہ اذان کی آواز سن کر مسجد کے اندر داخل ہونے کے بجائے مسجد سے دور بھاگنے لگے، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ حالانکہ اذان کی آواز کو سننے کے بعد مسلمانوں کا کام ہے کہ جھومتے ہوئے باخوشی اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں، اور بات ہے کچھ نمازی حضرات کی کہ نمازی کچھ ایسے ہیں، ہم سب کی بات تو نہیں کرتے لیکن کچھ نمازی تو ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتا، جو پانچوں وقت کی نمازی تو کہلاتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ بے نمازی ہوتے ہیں۔ وہ کون بے نمازی ہیں؟
جو ظاہراً میں تو نماز پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر ہم اور آپ کے نظر میں وہ نمازی ہے، لیکن باطنی طور پر وہ نمازی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ نمازی نہیں ہے۔ وہ نمازی کون ہیں؟ وہ نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو اپنے دھیان میں نہیں رکھتے، اپنے دھیان میں اللہ کی یاد کو رکھتے ہی نہیں، اللہ کی یادوں سے غافل رہتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب آدمی، ایک معمولی سی مثال ہم دیکھیے بتانا چاہیں گے کہ جب ایک معمولی سا آدمی، کوئی لڑکا اپنے والد کی طرف جاتا ہے، باپ آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، تو ادب کے دائرے میں باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نظر کو جھکا کر، سر جھکائے ہوئے، اور پھر بہت ہی احترام کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جو بھی بات کرنی ہوتی ہے ادب کے دائرے میں کرتا ہے، نظریں ادھر ادھر جانے سے بچاتا ہے کہ کئی باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، کبھی والد صاحب کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی بات سامنے نہ آ جائے جس سے ہمارے والد محترم ناراض ہوں، اس چیز کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دینی بھائیوں، جب اللہ کے سامنے آپ حاضر ہوتے ہیں، جب اللہ کے گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں، تو نماز تو دور کی بات ہے، ہم جب اللہ کے گھر میں چلے گئے تو یہ سوچیں کہ اللہ پوری طریقے سے توجہ کے ساتھ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو پورا دھیان اللہ کا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو کم سے کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اور جس کے سامنے خدا موجود ہو اور دل میں تصور ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، ہماری نظریں جو ادھر ادھر جاتی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے ہاتھ جو ادھر ادھر چل رہے ہیں، کبھی دامن کو سیدھے کرنے میں لگ رہے ہیں، کبھی مصلے کے تنکوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مصلے کے تنکے کو ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کھجلا رہے ہیں، کبھی بلا ضرورت ہم کھانسی کر رہے ہیں، کبھی دل میں دنیاوی کوئی باتیں آ رہی ہے، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، اور ہمارا دھیان بالکل نماز میں نہیں لگ رہا ہے، ہم بالکل اللہ کے دھیان سے غافل ہو رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی رکعت ہو گئے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں اگر ہم یاد کریں کہ پہلے رکعت میں کون سی سورہ امام صاحب نے پڑھی ہے اور دوسرے رکعت میں کون سی سورہ پڑھی ہے تو وہ بھی یاد نہیں رہتا ہے، تو اسی کو نماز سے غافل ہونا کہتے ہیں۔ تو میرے بزرگ دینی بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور کم سے کم یہ بات تو ذہن میں ضرور آنی چاہیے کہ یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید ہو سکتا ہے اس نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا مہلت ملے یا نہ ملے۔ تو پیارے ناظرین، جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ٹھنڈی، گرمی، برسات، ہر طرح کے موسموں میں، کبھی مچھر سے کٹا کر، گرمی میں کبھی ہانپتے کانپتے، ٹھنڈی میں کبھی اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر کے وضو کرتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، اور پھر مسجد کی طرف چل کر کے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے ارادے سے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد خالی لوٹیں، نماز کا ثواب نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، نعوذ باللہ، آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں اس نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ نماز میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، اور جب ہماری نماز میں اللہ کا دھیان آئے گا
جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں گے تو ہماری بات اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوگی، ہماری بات کو مانی جائے گی، ہماری نماز کو قبول کی جائے گی، اللہ ہماری نماز کو قبول کرے گا اور پھر ہم جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ آدمی 12 گھنٹے یا کم از کم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، مزدور طبقے کے لوگ ہیں تو 500-600 روپے ایک دن کے ملتے ہیں، اس سے زیادہ ہوگا تو 700 روپے ہوگا ایک دن کے، ایک دن مکمل کام کرنے کے، اور وہ بھی کئی بار کتنی خوشامد کرنے کے بعد وہ مزدوری ملتی ہے۔ لیکن پیارے ناظرین، اس بات کو تو آپ ضرور تصدیق کر لیں، مزدوروں سے پوچھیں کہ وہ پسینے بہا کر کے جو محنت کرتے ہیں ان کی محنت کرنے کی مزدوری ان کو کیسے ملتا ہے، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ بات صحیح ہے یا غلط۔ کئی بار مہینوں لگ جاتے ہیں کہ وہ ایک دن کام کیا تھا اور پیسے کو وصول کرنے میں مہینوں لگ جاتا ہے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور پیسے ملتا نہیں ہے۔ یقین مانیں کہ اللہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے جو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ جب ہم نے ہاتھ نہیں مانگا تھا تو اللہ نے ہاتھ دیا ہے، جب پیر نہیں مانگا تو اللہ نے پیر دیا ہے، جب زبان نہیں مانگا تو اللہ نے زبان دیا ہے، ہم نے کان نہیں مانگا اللہ نے کان دیا ہے، ہم نے اللہ سے آنکھوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا اللہ نے دو آنکھیں دی ہے، ہم نے ناک نہیں مانگا تھا اللہ نے ناک دی ہے۔ گویا کہ اللہ نے ہمارے جسموں کو بہت اچھے سانچوں میں ڈھالا ہے، ہمارے جسم کو ہر طریقے سے سنوارا ہے، ہمارے جسم کو خوبصورت بنایا ہے، اور ہر طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت کا ثبوت ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دے دیا ہے۔ پیر دیے ہوئے اللہ کی ذات کی ہے، دونوں ہاتھوں کو اللہ نے بنایا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہے، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت اللہ نے رکھی ہے، زبان کے اندر بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، کانوں کو سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے، ہاتھ کو پکڑنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، پیر کو چلنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ نے ہر چیز دیا ہے۔ پھر ہم محنت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، پھر ہم محنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے محنت کے بلبوتے ترقی کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اگر اللہ ہمارے ہاتھ یا پیر کی طاقت کو چھین لے، اللہ اگر ہماری زبان کی گویائی چھین لے، اللہ اگر ہماری آنکھوں کی روشنی چھین لے، اللہ اگر ہمارے سونگھنے کی طاقت چھین لے، اللہ اگر ہمارے کانوں کو سننے کی طاقت چھین لے، تو بتائیں کہ ہم کتنے معذور ہو جائیں گے۔ میرے بزرگ دینی بھائیوں، ساری چیزیں دی ہوئی اللہ کی ہے اور یہ سب کو پھر ایک دن فنا ہو جانا ہے، مٹی ہو جانی ہے، یہ سب کے سب ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک ذات اللہ کی ہے، وحدہ لا شریک، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ باقی رہ جائے گی۔ میرے بزرگ دینی بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی چیز ہے تو اللہ کے راستے میں لگانے میں کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ 24 گھنٹے ہم اپنے کام کاج میں لگا دیتے ہیں، 8 گھنٹے آپ محنت کر رہے ہیں، 4 گھنٹے آپ آرام کر رہے ہیں، 4 گھنٹے آپ سو رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ 24 گھنٹے میں آپ نے کتنے وقت اپنے کاموں میں، اپنے آرام میں، کھانے پینے میں صرف کیا، اور کتنے وقت آپ نے اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ کی عبادت میں لگایا۔ پھر آپ کو ضرور فکر ہوگی اس بات کی کہ واقعی اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ کی دی ہوئی جان مال وقت ہے، پھر اللہ کے راستے میں لگانے میں دقت کیا ہے؟ تو میرے بزرگ دینی بھائیوں، میری آپ تمام سے التماس سے گزارش ہے کہ آپ نماز کو قائم کریں۔ آپ پہلے سے نمازی ہیں تو نماز کے اندر جو چیزیں سیکھنی ضروری ہے، جو فرائضات ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ فرائض کو فرائض نہیں سمجھیں گے، فرض اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور نماز میں اللہ کے کتنے فرائض ہیں، اللہ کے کتنے حکم ہیں، اللہ نے کتنے حکم لاگو کی ہیں، کتنی شرائط ہیں نماز میں، اس کو سیکھنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے
फ़र्ज़ को साक़ित किया हमारी नमाज नहीं होगी। अगर हमने गुस्ल में फ़र्ज़ को छोड़ा हमारा गुस्ल नहीं होगा। अगर हमने वज़ू में फ़र्ज़ को छोड़ा तो हमारी वज़ू नहीं। हमारा जिस तरीक़े से बग़ैर गुस्ल की वज़ू नहीं है, उसी तरीक़े से बग़ैर वज़ू की नमाज भी नहीं है। और अगर हमने नमाज़ पढ़ी है और नमाज के अंदर कमी कोताही है तो उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करें। प्यारे नाज़रीन, आप अपने घर में भी तंबीह करें, ख़वातीन भी नमाज़ पढ़ें, बच्चे भी नमाज़ पढ़ें। याद रखें कि जब माँ बाप नमाजी होता है तो बच्चे भी नमाज़ पढ़ने के आदी हो जाते हैं। और अगर माँ बाप बेनमाजी हो और बच्चे को नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जाए, चाहे जितनी भी कोशिश कर लेंगे, बच्चे नमाजी नहीं बन सकते। सबसे पहला किरदार होता है वो वालिदैन का होता है। माँ नमाजी होती है तो बच्चे शुरू से नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। बाप अगर मस्जिद का आदी हो तो बच्चे बाप के साथ मस्जिद का जाने का आदी हो जाता है, मस्जिद की तरफ जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन मेरे बुज़ुर्ग दीनी भाइयों, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम नमाज न पढ़ें और बच्चे से कहें कि जाओ नमाज़ पढ़ के आओ। वो क्या हमारा कहना मान लेगा? बच्चे हमारे कहना बिल्कुल नहीं मान सकते जब तक कि हम खुद नमाजी ना हो जाए। और सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाजी ज़िंदगी हमने गुजारी है और हमने बच्चे को नमाजी बना करके छोड़ा है, तो हमारे मरने के बाद ये बच्चे हमारे ज़रिए निजात होगा, ये बच्चे हमारे लिए छुटकारा का ज़रिया होगी और यही औलाद हमारे आखिरत में काम आने वाली है। वरना याद रखें कि ये औलाद हमारे गले का तौक बनने वाला है। ये बच्चे हमारे लिए कल क़यामत के रोज़ जहन्नुम में जाने का असबाब होगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैंने एक बात कही, जो 8 घंटे 12 घंटे आप ड्यूटी करते हैं तो आपको मेहनत व मज़दूरी वसूल करने में महीनों लग जाता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात इतनी करीम है कि सिर्फ़ आप पाँचों वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें हम एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज की बात करते हैं कि अगर आप एक वक्त सिर्फ फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह पाक आपको कितनी नेमतों से नवाज़ रहा है, आपने कभी सोचा है? कितना बड़ा इनाम से नवाज़ रहा है, आपने कभी सोचा है? हम दुनिया की करेंसी रुपये पैसे को तो ज़रूर ध्यान में रखते हैं, लेकिन नेकी को भूले बैठे हैं। नेकी आखरत की करेंसी है, नेकी आखरत का पैसा है, नेकी आखरत का सिक्का है, नेकी आखरत का एक बहुत बड़ी दौलत है, एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। इसलिए नेकी को ज़रूर नेकी समझें, इनाम समझें। अगर आप एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं 3,35,54,432 नेकी परवरदिगार आपको बग़ैर मांगे आपके नामे आमाल में लिखवा देता है। 3,35,54,432 नेकी वो अल्लाह करीम आपके नामे आमाल में, आपने मांगा भी नहीं, आपके अक़ल गुमान में भी कभी ये बात नहीं आई और अल्लाह आपको बग़ैर मांगे दे रहा है। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, आप यकीन मानें कि आप ज़रा दिल पर हाथ रख के सोचें कि 5 वक्त में कितनी करोड़ आपको नेकी अल्लाह बेमांगे अता फरमा रहा है। इसी तरीक़े से अगर आप एक वक्त की नमाज़ को क़ज़ा कर रहे हैं और उसको फिर दूसरे वक्त में पढ़ भी लेते हैं, 2,88,00,000 बरस जहन्नुम में जलना पड़ेगा। जी हाँ, 2,88,00,000 बरस आपको जहन्नुम में जलना पड़ेगा। आपने एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके क़ज़ा की और दूसरे वक्त में पढ़ ली तो भी। और जिसने नमाज पढ़ा ही नहीं उसका क्या होगा? तो मेरे बुज़ुर्ग दीनी भाइयों, अल्लाह ज़ात करीम है। अल्लाह माफ़ी मांगने वाले को, तौबा करने वाले को पसंद करता है। सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह तौबा को कबूल करेगा। और नमाज का इरादा कर लें कि हम मौत तक इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो मैं आप तमाम से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी की ज़िंदगी के काम में आ जाए, हो सकता है इस वीडियो के ज़रिए किसी की इस्लाह हो जाए, हो सकता है इस वीडियो के ज़रिए कोई नमाजी बन जाए। अगर कोई नमाजी बनता है तो उसका सवाब अल्लाह पाक आपको भी अता फ़रमाएगा।
میرے پیارے ناظرین، آپ اپنے والدین کا بھرپور خیال رکھیں۔ اپنے والدین کو اگر آپ نے حیات میں پایا ہے تو ان کی خدمت کر لیں، اور اگر وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے صدقات و خیرات کرتے رہیں۔ اور میں آپ سے ایک آخری گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور جا کر کے بتائیں، تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر ہو سکے آپ کو اس ناچیز کی بات اگر کوئی اچھی لگی ہو، آپ کی دل کو چھو جائے کوئی اچھی بات، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اپنے نسلوں کی فکر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی جانکاری کے ساتھ، دین کی باتوں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔